عمران خان صاحب اور بشرا بی بی اور بہت سارے سیاسی اسیران، سیاسی قیدی، مخالفین، اپوزیشن کے رہنما، کارکنان، وہ سب کے سب جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ عالمی سطح پر نمبر ٹانکنے کے چکر میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ واشنگٹن سے ان کی تعریف ہو، ان کی تعریف تہران سے کی جائے، ان کی تعریف یورپ سے کی جائے، لیکن اندرون ملک وہ کیا کر رہے ہیں اس کا ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ کل عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن تھا۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے فیملی ممبرز جو ہیں وہ پہنچے ہوئے تھے اڈیالہ جیل۔ پارٹی کے کچھ رہنما بھی موجود تھے جن کا نام فہرست میں شامل تھا۔ عمران خان صاحب کی بہنیں صبح سے لے کر رات گئے تک اڈیالہ جیل کے باہر موجود رہیں۔ پولیس کی بھاری نفری تھی اور انہیں اڈیالہ جیل تک نہیں جانے دیا گیا۔ انہوں نے حسب معمول احتجاج کیا، نعرے بازی کی، دھرنا دیا، پرامن طور پر بیٹھے رہے، اور بالآخر رات گئے وہ انہوں نے دھرنا ختم کیا عمران خان صاحب کی تینوں بہنوں نے، اور وہاں سے وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اور دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ کل کوئی خاطر خواہ لوگ وہاں پہ نہیں آئے، نہ ہی ارکان پارلیمان ہمیں نظر آئے، اور نہ ہی پارٹی کے رہنما اور پارٹی کے دیگر قیادت جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر نظر آئی۔ لگتا یہ ہے کہ ان کو منع کر دیا گیا ہے، یا پھر وہ منع ہو چکے ہیں، اور یقیناً وہ حکومت کے زیر سایہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے کچھ انکشافات بھی کیے ہیں۔ پہلے ذرا علیمہ خان صاحبہ کا ایک سٹیٹمنٹ، اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنے بیٹوں سے صرف وہ عمران خان 2025 میں اور ایک بار فروری 2026 میں سپریم کورٹ کے حکم پر ان کی بات کروائی گئی ہے، اور عمران خان صاحب 16 اکتوبر 2025 سے قید تنہائی میں ہیں۔ اب اکتوبر سے لے کر آپ دیکھ لیں کہ نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ اور اپریل، پورے 6 ماہ ہو چکے ہیں عمران خان صاحب قید تنہائی کا شکار ہیں، اور ان سے ان کے فیملی ممبرز کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ پارٹی رہنما ان سے نہیں مل رہے، وکلا ان سے نہیں مل رہے۔ صرف 2 ملاقاتیں ہوئیں، اور وہ بھی سلمان صفدر صاحب کی، اور وہ بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے حکم پر، اور اس میں بھی سوائے پروفیشنل گفتگو کے یا کوئی اور بات نہ ہو سکی۔ اور جو کچھ عمران خان صاحب نے اپنی کنڈیشن بتائی، اپنی ہیلتھ کے بارے میں، صحت کے بارے میں، آنکھ کے بارے میں، بشرا بی بی کے بارے میں، تو اس پر بھی باہر ابھی تک عمل نہیں ہوا۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ 2025 سے لے کر اب تک 2 بار فون پہ گفتگو، 1 فروری 2026 عمران خان صاحب کے بیٹے سے کتابیں پڑھنے سے انہیں منع کر دیا گیا ہے، اور اسے درجن بھر کتابوں میں سے صرف 3 موصول ہوئی ہیں عمران خان کو اس دوران، اور باقی سب کی سب روک لی جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ صحت مند اور فٹ ہیں، لیکن عمران خان کی آنکھ جو ہے وہ اچانک اس میں کلوٹ آیا، اور طبی امداد فراہم نہیں کی گئی، اور ہفتوں تک انہوں نے بار بار جیل سپرنٹنڈنٹ غفور انجم سے کہا، لیکن وہ نہیں آئے اور انہوں نے علاج نہیں کیا، اور 3 ماہ تک جو ہے وہ اسپیشلسٹ کو بلانے میں تاخیر کی گئی۔ آنکھوں کے ڈاکٹر کے آنے تک تاخیر سے عمران خان کی آنکھ کو مستقل نقصان پہنچا، اور ہم بہت پریشان ہیں کہ اس کی دوسری آنکھ سے بھی کلاٹ بن سکتا ہے، خدا نخواستہ، کیونکہ ایک آنکھ تو ضائع ہو چکی ہے اور ایک آنکھ بچی ہے۔ اور اس میں ایک یہاں پہ چلتے چلتے ایک بات میں کہہ دوں کہ فلک جاوید نے بھی کل یہ کہا ہے کہ ان کی آنکھ کو بھی مسئلہ ہے، ان کی بہن صنم جاوید، ان کی آنکھ کو بھی تکلیف ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد کی آنکھ کو بھی تکلیف ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ آخر یہ ایسا کون سا کیمیکل ہے یا ایسی کون سی میڈیسن ہے جو دی جا رہی ہے یا خوراک میں دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے ان کو آنکھوں کا عارضہ لاحق ہو رہا ہے، اور وہ سب کے سب جیل میں ہیں، اور انہوں نے اس پہ کمیشن اور تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ گزشتہ 1 ماہ کے دوران بشرا بی بی، ان کی اہلیہ کی بھی آنکھ جو ہے وہ آنکھ کی بیماری ہوئی، اور گزشتہ ہفتے ان کا بھی آپریشن کیا گیا، اور عمران خان اور ان کی اہلیہ قید تنہائی میں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور ہم نے بارہا احتجاج کیا، اور عمران خان کا شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں معائنہ اور علاج کرانے کا مطالبہ کیا، اور خون کے جمنے کی وجہ کی نشاندہی کی فوری ضرورت ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی دوسری آنکھ میں بھی کلاٹ بن سکتا ہے جب تک کہ صحیح تشخیص نہ ہو کہ اس کے مطابق علاج نہ کیا جائے، اور یہ غیر انسانی اور پاکستان اور بین الاقوامی قوانین کے تحت سخت ترین بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ایک اور انکشاف کیا علیمہ خان صاحبہ نے، اور انہوں نے کہا
کہ یہ جو معاملہ ہے عمران خان صاحب کی بیماری کا، انہوں نے کہا کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے جایا گیا لیکن ان کی آنکھ کا علاج نہیں کروایا گیا، وہاں سے لے جایا گیا اور لے جا کے واپس لایا گیا۔ اس سوال کا جواب ہمیں چاہیے کہ آخر وہ کون سا راز ہے، وہ کون سی چیز ہے جو حکومت چھپا رہی ہے عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ ڈاکٹر عظمیٰ نے بھی، عمران خان صاحب کی دوسری بہن، انہوں نے بھی کہا ہے ہمیں نہیں پتہ کہ جیل میں عمران خان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، علاج میں غیر معمولی تاخیر سے یہ عمران خان کا قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحب، ڈاکٹر نورین نیازی صاحبہ نے کہا کہ عمران خان کی جیل میں ملاقاتیں ہی بند ہیں اور تو وہ عوام کو باہر نکلنے کی کال کیسے دیں گے، کیونکہ پارٹی مردان میں جو جلسہ ہوا پارٹی کا، اس میں کہا گیا کہ ہم عمران خان صاحب کی طرف سے کال کے منتظر ہیں کہ وہ جو بھی لاہ عمل دیں گے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی حماقت اور اس سے بڑی بے شرمانہ قسم کی گفتگو نہیں ہو سکتی کہ آپ آزاد رہنما ہیں، آپ کے حوالے کی ہوئی ہے پارٹی اور آپ نے اسٹریٹجی بنانی ہے، اور آپ اگر اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے اور عمران خان جو کہ جیل میں قید ہیں اور 6 ماہ سے نظر بند ہیں اور غیر قانونی تحویل میں ہیں، تو ان پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیل کے دروازے کھولیں گے، آپ کی ملاقات ہوگی، یعنی نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے کہا کہ وکلا کو کہا تھا کہ عدالتوں میں جا کر بیٹھ جاؤ اور اس وقت تک بیٹھے رہو جب تک میرا کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہ ہو جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، اور عمران خان سینئر وکلا سے بھی سخت ترین ناراض بھی ہیں اور مایوس بھی ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا۔ اور پھر یہ کہ پارٹی قیادت کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ عمران خان کی جان خطرے میں ہے، جب حکومت راولپنڈی کا جلسہ منسوخ کرنے کے لیے منتیں کر رہی تھی تو وہاں ہوتی تو عمران خان کو فوری ہسپتال منتقل کرنے کی شرط پر جلسہ مؤخر کرتی، کیونکہ یہ اطلاع آئی ہے کہ جب 9 اپریل کا جلسہ ملتوی کروانا تھا تو ایاز صادق اسپیکر جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ پارٹی رہنماؤں کی منتیں کرتے رہے کہ آپ جلسہ منسوخ کر دیں اور فی الحال ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ جب حکومت اتنی بڑی فیور لے رہی تھی تو کیا وجہ ہے کہ حکومت کو تو فیور دے دی گئی لیکن عمران خان صاحب کے لیے کوئی فیور حاصل نہیں کی گئی۔ ان کے ایگزیکٹ الفاظ جو ہیں علیمہ خان صاحبہ کے وہ یہ تھے کہ ایاز صادق نے ہماری پارٹی کے ترلے اور منتیں کی، جب حکومت پر پریشر تھا تو ہم کہتے تھے کہ بانی کو ہسپتال منتقل کرو، مذاکرات کرتے رہیں تو ہم پرامن رہیں گے، مذاکرات کئی دن تک چلائیں گے، انشاءاللہ امن رہے گا۔ ایران سچ بول رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ایران سچ بول رہا ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہونے چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں اور جو باہر کی دنیا سے منسلک ہیں، اور انہوں نے کہا کہ عاصم منیر کوشش کر رہا ہے کہ اس کے لیے ان کو سنبھالنا مشکل ہے کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ پاکستان کیا کر سکے گا جب ایک طرف وہ ایگری کرتے ہیں تو پیچھے سے ٹرمپ کچھ اور کہہ دیتا ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ امریکہ کے آگے جھکا جائے، اور عمران خان صاحب کی پالیسی انہوں نے کہا کہ بالکل درست تھی۔ تو یہ صورتحال تو ہے جی اڈیالہ جیل کے باہر کی صورتحال، اور لہٰذا کل کوئی ملاقات نہیں ہو سکی۔ اور ہاں، ایک کام انہوں نے بڑا احسان کیا اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی بہرحال ملاقات کروا دی گئی، اور وہ بھی جیل کے اندر، کیونکہ دونوں قیدی ہیں، دونوں مریض ہیں، دونوں کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے اور ان کی ملاقات کروائی گئی ہے۔ اب آتے ہیں ذرا ساری صورتحال میں، کیونکہ یہ تو اندرون ملک ہو رہا ہے ظلم و ستم، اور جب آپ اندرون ملک ظلم و ستم کر رہے ہیں، بنیادی انسانی حقوق بحال نہیں کر رہے، پامال کر رہے ہیں، ایک ناجائز حکومت مسلط کی ہوئی ہے، تو آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جی کل ایک بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیاست صحیح والی شروع کی جائے، ایران امریکہ مذاکرات کا کھیل ختم ہو چکا ہے اور اب ہم میدان میں نکلیں گے۔ لیکن ایک بات انہوں نے کل کی ہے اور وہ پہلی دفعہ کی ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، ان کو سیاست میں آنے کا موقع دیا جائے، ان کو سیاست کرنے دی جائے۔ تو عمران خان کی رہائی کا وقت قریب ہے، وہ ان کا کہنا تھا۔ تو یہ مولانا صاحب کی طرف سے کہی گئی ہے، کیونکہ آج سے پہلے مولانا صاحب ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کہی۔ اب آتے ہیں ذرا ایران امریکہ مذاکرات کہاں پہنچے ہیں۔ تو کل سارا دن بلکہ ساری رات کوششیں ہوتی رہیں گی
اور ٹیلی فون کھڑکتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے ہوتے رہے، عالمی رہنماؤں کے بھی اور پاکستانی حکمرانوں کے بھی، لیکن کامیابی نہیں ہو سکی۔ اور ایران کی طرف سے کسی قسم کی انہوں نے کہا کہ جو کہہ دیا وہ کہہ دیا ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، اور یہی ہماری قومی سلامتی ہے، یہی ہمارا قومی مفاد ہے۔ لہٰذا پاکستان سے بھی انہوں نے معذرت کی ہے کہ جناب آپ بھی ہماری جگہ ہوتے تو آپ بھی اس سے آگے نہ جا سکتے۔ میرا خیال ہے کہ ایران کی یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ ہمارے حکمران تو ڈونلڈ لو گریڈ 20 کے ایک افسر کے کہنے پر، صرف کہنے پر پورے کا پورا رجیم چینج کر دیتے ہیں، اور پاکستان کی جو ہے وہ معیشت، سیاست، ہر چیز اڑا کے رکھتی۔ تو ایرانی قیادت کو بہرحال کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے قربانیاں دیں اور بے شمار دیں، اور اوپر والوں نے دیں، اور آج تک وہ قائم دائم ہے۔ تو بہرحال جی صدر ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، کیونکہ معاملات خراب ہیں، بات چیت نہیں ہو رہی۔ نیو یارک ٹائم کی سٹوری بھی آ چکی ہے۔ جے ڈی وینس جو ہیں انہوں نے ابھی تک نہیں آئے، اور نہ ہی ان کے ابھی آنے کا ابھی تک کوئی اعلان کیا گیا ہے، کیونکہ منگل کو جو دن گزر گیا اس دن انہوں نے آنا تھا، وہ منگل بھی گزر گیا اور رات بھی، اور بدھ کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو اس لیے جے ڈی وینس جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس میں ہیں، اور ساری رات وہاں پہ میٹنگز چلتی رہیں پاکستانی وقت کے مطابق۔ تو وہاں پہ تو کوئی ایسا چانس نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اب وہ نئی اسٹریٹجی تیار کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ اس حقیقت کی بنیاد پر کہ ایران کی حکومت شدید طور پر اندرونی تقسیم کا شکار ہے، جو غیر متوقع نہیں، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر ہم سے کہا گیا کہ ایران کے خلاف اپنے حملے کو اس وقت تک روک دیا جائے جب تک ان کے رہنما اور نمائندے کسی مشترکہ تجویز پر متفق نہ ہوں۔ یہ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ لہٰذا میں نے اپنی فوج کو ہدایت کی کہ فوج کو ہدایت دی کہ ناکہ بندی جو ہے وہ جاری رکھیں، اور دیگر تمام معاملات میں مکمل طور پر تیار اور مستعد رہیں تاکہ اور اسی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ہم جنگ بندی صرف ایک صورت میں جنگ بندی میں توسیع کریں گے جب تک کہ ان کی تجویز پیش نہ کر دی جائے، یعنی کہ کوئی سالڈ تجاویز آئیں، اور ہم دیکھیں گے اگر وہ تجاویز قابل عمل ہوئیں تو بالکل ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ تجاویز پیش کر دیں، اور مذاکرات کسی نتیجے پر جب تک نہیں پہنچ جاتے تب تک ہم جنگ بندی میں توسیع کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تجاویز آئیں کہ کیا تجاویز ہیں۔ میرا خیال ہے کہ دونوں طرف جو ہے وہ بد اعتمادی بدستور موجود ہے جی، اور دونوں ملک فی الحال اپنی پوزیشن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور پھر ایک وزیر خارجہ عباس راکچی نے کہا ہے کہ ایرانی بندرگاہوں کا محاصرہ جنگ کے مترادف ہے، اور اس طرح یہ کسی تجارتی جہاز پر حملہ کرنا اور اس کے عملے کو یرغمال بنانا اس سے بھی بڑی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ پابندیوں کو کیسے بے اثر کرنا ہے، اپنے مفادات کا دفاع کیسے کرنا ہے، اور دباؤ یا دھونس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم دباؤ اور دھونس میں کوئی کام نہیں کریں گے، اور یہ اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ ہم کوئی ایسا اقدام کر دیں گے کہ جو جناب ہمارے مفادات کے خلاف ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی بھول ہے۔ دوسری جانب ایران کی طرف سے ان آفیشلی کہا گیا ہے کہ ہر شخص کو فوری طور پر متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، سعودی عرب، کویت چھوڑ دینا چاہیے۔ خلیج فارس میں موجود تمام جہازوں کے ملاح بھی اپنے جہاز خالی کرنے کی تیاری کریں، اور یہ خاص طور پر آبنۂ ہرمز کے قریب موجود جہازوں کے لیے انتہائی ہنگامی صورتحال ہے، کیونکہ سب سے پہلے انہیں تباہ کیا جائے گا۔ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ پروفیسر محمد مرندی نے یہ بات کی ہے، اور آج کل یہ بھی چل رہا ہے کہ اگر جو بات آفیشلی نہ کہنی ہو تو اس کو ان آفیشلی کہلوا دیا جاتا ہے۔ تو ایران اپنے عزائم جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کس حد تک آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور خبر ہے، اور وہ بھی آبنۂ ہرمز کے حوالے سے ہے، اور ایرانی پارلیمنٹ نے آبنۂ ہرمز پر کنٹرول کے لیے قانون منظور کر لیا ہے، اور ایران کے خلاف ممالک کے جہازوں پر پابندی عائد کی جائیں گی۔ جو ایران کے مخالف جہاز ہیں ان پر پابندی عائد کی جائیں گی، اور جو ایران کے مخالف ہیں، اور پھر یہ کہ جو ایران پر پابندیاں لگاتے ہیں ان ملکوں پہ ہم یہاں سے ان کو جہاز نہیں گزرنے دیں گے۔ دیگر ممالک کے جہاز فیس دے کر راہداری عبور کر سکیں گے۔ تو یہ ایران کی طرف سے اب کام پکا کیا جا رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو
مضبوط کر رہے ہیں تاکہ اگر کوئی پریشر آتا بھی ہے تو اس میں ان کو بتایا جا سکے کہ جناب ہمارا یہ قانون ہے اور قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ عطا تارڑ صاحب کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے، جس کے بعد معاملات مزید پیچیدہ بھی ہو گئے اور حساس بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد امن مذاکرات میں شرکت کے لیے وفد کی تصدیق کے بارے میں ایران کی جانب سے رسمی رد عمل کا بھی انتظار ہے، یعنی ایران نہیں آ رہا۔